نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 11th پارہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 97 سے الاعراب بدوی عرب الاعراب کا ورڈ عین را با سے ہے۔ بدوی عرب یعنی دیہاتی لوگ۔ اشد زیادہ سخت ہے، کفرن کفر میں، و نفاقن اور نفاق میں، و اجدر اور زیادہ قریب ہے، اللہ کے نہ یعلم وہ جانے، حدود حدود ما اس کی جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے علی رسول ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ بدوی عرب زیادہ سخت ہے کفر میں اور نفاق میں، اور زیادہ قریب ہے کہ وہ نہ جانتے ہوں حدود اس کی جو نازل کیا اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں دیہاتیوں کی بات کی جا رہی ہے، یعنی دیہاتی اور صحرا نشین جو بدوی لوگ ہیں وہ کفار اور منافق بھی ہیں اور مومن مسلمان بھی ہیں، لیکن کافروں اور منافقوں کا کفر اور نفاق نہایت سخت ہے۔ ان میں اس بات کی اہلیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان حدود کا علم حاصل کریں جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہیں، یعنی ان کا مینٹل لیول ہی ایسا نہیں ہے۔ دیہات میں رہنے والے لوگ زیادہ تر ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اور جو ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے جیسے جنگلات میں کام کرنا یا جانوروں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا، تو ان ساری چیزوں یا ان سارے سرکمسٹینسز کے بعد ان کا مینٹل لیول ہی اس لیول کا نہیں ہے، یعنی وہ پرسیو ہی نہیں کر سکتے وہ باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن حدود کو قائم کیا، جو چیزیں نازل کیں۔ ایک عرابی حضرت زید بن سوہان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس وقت، یہ اس مجلس میں لوگوں کو کچھ بیان فرما رہی تھی، تو ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا، تو عرابی بول اٹھا کہ آپ کی باتوں سے تو آپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ کا یہ کٹا ہوا ہاتھ مجھے شک میں ڈالتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے تمہیں کیا شک ہوا، یہ تو بایاں ہاتھ ہے۔ تو عرابی نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ دایاں ہاتھ کاٹتے ہیں یا بایاں، یعنی جب کوئی چوری کرے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ عراب بڑے ہی سخت کفر اور نفاق والے اور اللہ کی حدود کے بالکل ہی نہ جاننے والے ہیں۔ یہ مسند احمد میں ہے، یعنی جس طرح کا لائف سٹائل انہوں نے گزارا ہوتا ہے، اگر آپ ان کو بات سمجھانے کی کوشش بھی کریں تو وہ بات نہیں سمجھتے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی جو بادیہ نشین ہیں، یعنی جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ بالکل دین کی بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور جب بھی ان کے سامنے کوئی ایٹیکیٹس کی بات کی جاتی، کوئی مینرز کی بات کی جاتی، تو وہ اس کو اڈاپٹ نہ کر سکتے۔ ان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ مشکل تھی۔ یہی سمجھ لیں کہ کیسے جاہل ان پڑھ اور بس دور دراز کے ایریاز میں رہنے والے جنہوں نے جانوروں اور جنگلات کے علاوہ کبھی کچھ دیکھا نہ ہو، تو ان کو اسلام کی باتیں بھی صحیح سے سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، تو وہ بدوی لوگ جو ہیں جو کفر اور نفاق میں بھی حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا حدود ہیں اسلام کی، کیا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ واللہ علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے، وہ اچھے سے جانتا ہے کہ کس کا کیا لیول ہے، کس کو کس لیول پر رکھنا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بدوی نے یعنی کسی دیہاتی نے کوئی گفٹ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہدیے کے جواب میں کئی گنا زیادہ انعام دیا، تب جا کر وہ راضی ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ سوائے قریشی ثقفی انصاری یا دوسی کے کسی کا تحفہ قبول نہ کروں گا۔ اچھا، یہ جو نام لیے گئے کہ قریشی ثقفی انصاری یا دوسی، تو یہ اس لیے کہ یہ چاروں شہروں کے رہنے والے تھے، مکہ کے رہنے والے تھے قریشی، ثقفی جو ہے وہ طائف کے رہنے والے تھے، مدینہ کے لوگ انصاری تھے، اور دوسی جو ہے وہ یمن کے رہنے والے تھے۔ تو یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ ان
جو بدوی لوگ ہیں، عرب ہیں، ان کی نسبت زیادہ اچھے تھے، ان کا اخلاق بھی اچھا تھا، دور اندیش بھی تھے، ان میں سخاوت بھی پائی جاتی تھی۔ لیکن جو عرب تھے ان میں سختی اور کھردرا پن مطلب بہت زیادہ تھا۔ تو اللہ خوب جانتا ہے کہ ایمان اور علم عطا فرمائے جانے کا اہل کون ہے۔ وہ اپنے بندوں میں ایمان اور کفر، علم اور جہالت، نفاق اور اسلام کی تقسیم میں بالکل باحکمت ہے۔ اس کے زبردست علم کی وجہ سے اس کے کاموں کی بعض کورس سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اس حکمت کی وجہ سے اس کا کوئی کام بے جا نہیں ہوتا۔ تو آگے ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان اعرابیوں میں سے یعنی ان بدویوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتا ہے، ما ينفقو، جو وہ خرچ کرتا ہے، مغرمن، جرمانہ، وَيَتَرَبَّصُ، اور انتظار کرتا ہے، بِكُمُ الدَّوَائِرَ، تمہارے بارے میں مصائب کا، علیہم، ان پر، دائرۃ السوء، مصیبت یعنی گردشنی پر آ پڑے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، جاننے والا ہے، علیم، حکمت والا ہے۔ یعنی یہ لوگ جب ان کو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا پڑ جاتا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو یہ ناحق سمجھتے، اور سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کو تاوان بھرنا پڑ رہا ہے، ان کو تو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو وہ ہر وقت اسی چیز کے انتظار میں رہتے کہ مسلمانوں پر کب کوئی بلا اور مصیبت آئے، کب حادثات جو ہے وہ مسلمانوں کے گھر کا رخ کر لیں۔ یعنی ان کی یہ بدحا ہی ان کے آگے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علیہم دائرۃ السوء، یہ جو دوسروں کا برا چاہ رہے ہیں ان کا اپنا ہی برا ہو جائے۔ یعنی جو مصیبت ہے جو یہ مسلمانوں کے لیے چاہ رہے ہیں ان کے اپنے ہی اوپر آ جائے۔ تو وہ اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کا سننے والا اور خوب جانتا ہے کہ امداد کے مستحق کون ہے اور ذلت کے مستحق کون ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدوی عربوں میں سے، مَن یؤمن، کوئی ہے جو ایمان رکھتا ہے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَیَتَّخِذُ، اور بنا لیتا ہے، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتا ہے، قربات، قربت کا ذریعہ، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وصلوات، اور دعاؤں کا ذریعہ، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ، خبردار، انہا، بے شک وہ، قربت، قربت کا ذریعہ ہے، لہم، ان کے لیے، سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ، ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ، فی رحمتی، اپنی رحمت میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان ہے۔ تو اب عرب کی اس قوم کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جن میں بھلے لوگ بھی تھے، یعنی اچھے لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ اور دیکھیں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی لیتے ہیں، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں بھی آتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی صورت میں ان کو ملتی ہیں۔ تو یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو دوسری قسم ہے جن کو اللہ نے شہر سے دور رہنے کے باوجود اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس ایمان کی بدولت ان سے وہ جہالت بھی دور فرما دی جو مطلب وادیہ نشین یا جو دیہاتیوں میں تھی۔ تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کردہ مال کو جرمانہ نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ملیں گی۔ اور یہ اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل کی طرف بھی کہ جو صدقہ دینے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی صدقہ و خیرات لایا کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دعا دیا کرتے تھے۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک صدقہ لانے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یعنی اوفا کے جو آل اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کو ایسی لگی کہ ان کے مال اور اسباب میں اتنی زیادہ برکت ہوئی۔ تو یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کریں گے اور پھر اس کا مقصد بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوگا تو اس پر اللہ کی رحمت ہی نازل ہوگی، یعنی یہ اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔